نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامتی صحت کے ساتھ اس پرفتن دور کے اندر بروقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور سب سے بڑا انعام، اکرام، احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ سامعین، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اور عقل و شعور سمجھنے کے بعد، سنبھالنے کے بعد ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جیسے کچے پکے مسلمان بھی موجود ہیں، اور بہترین قسم کے انسان جو مومن مسلمان ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وجودوں کا اقرار کرنے والے اور بہت سارے خداؤں کو ماننے والے بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کو تو ایک ہی مانتے ہیں مگر کسی اور خدا کو جانتے ہیں، جو حقیقی معبود ہے اس کو بھول کر کسی اور خدا کو مانے ہوئے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی ہی زندگی کو خدائی زندگی تصور کر کے بیٹھے ہیں۔ گویا معلوم چلا کہ یہ زندگی، یہ دنیا صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے کئی سارے نافرمان بندوں کو بھی زندگی عطا کیے ہوئے ہیں اور ان کو رزق بھی مہیا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال جب اس کے بعد مصائب، تکالیف، پریشانی آتی ہیں تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آیا ہم ہی پر تکالیف کیوں آ رہی ہیں، یا ہم پر ہی کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اقراری ہیں، اور حقیقی معبود جو ہے اس کو اسی کے صفات کے ساتھ ماننے والے ہیں، عبادات کرنے والے ہیں، اس کا ذکر اور تسبیحات کرنے والے ہیں، تو ہم پر کیوں کر مصائب، تکلیف، پریشانی آ رہی ہے؟ اور پھر کبھی کبھار ہم ناشکرے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بے صبری والی باتیں ہیں کہ جب ہم پر مصائب آئے تو ہم
فوراً گلے شکوے کرنے لگ جائیں خدا تعالیٰ سے۔ مگر اس کے علاوہ ناشکری یہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتیں نوازیں، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد کہیں تو شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، اس کے باوجود تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب، آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مصائب، تکلیف، پریشانی آنے کے بعد ہم میں سے کئی سارے تصور کرتے ہیں، اپنے دل میں یہ سوال لاتے ہیں، اور کبھی کبھار لوگ تو پوچھ بھی لیتے ہیں کہ اسلام میں کاش اگر خودکشی حلال ہوتی، حرام نہ ہوتی، ایک بڑا کبیرہ گناہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ ہوتی، بے صبری نہ ہوتی، بے توکلی نہ ہوتی، تو ہم خودکشی کر لیتے۔ اور اکثر و بیشتر یہ سوال اچھے جاننے والے لوگوں کے ہاں سے آتا ہے۔ جو جانتے ہی نہیں خودکشی کرنا کیا ہے، یا اس کو الگ کچھ تصور کر کے بیٹھے ہیں، وہ تو سوال نہیں کرتے ایسا۔ تو بہرحال اس کا جواب قرآن مقدس میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس چیز کو آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ کون لوگ بہترین احسن عمل کر کے آتے ہیں۔ موت حیات کو اس لیے پیدا کیا گیا، وہو العزیز الغفور، اور اللہ تعالی زبردست اور بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کی چیزوں کے ساتھ، بھوک میں، تمہاری جانوں کے نقصان سے، تمہارے مال کے نقصان سے، تمہارے ثمرات یعنی پھل فروٹ میوے، کھیت کھلیان اور ان میں سبزہ اناج، اس کے نقصان سے جب آزمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں میں، تو پھر آزمائش کے بعد ملے گا کیا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ بشارت فرماتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں صبر کرنے والوں سے کو، کہ جو ان میں سے صبر کرے گا ان سب آزمائشوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتے ہیں جنت کی۔ اور ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیا ہے، حکم دیا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں نعمتوں میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرما دیں گے، زیادہ ہو جائیں گی نعمتیں، بڑھا دیں گے تمہاری نعمتوں کو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جب تم انکاری ہو جاؤ گے، نافرمان ہو جاؤ گے، ناشکرے ہو جاؤ گے، ان عذابی لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو معلوم چلا یہ دنیا کسی کے لیے اگر اچھی ہے تو اس کا امتحان یہاں بھی ہے کہ وہ کتنا شکر کرے گا، اگر کسی کے لیے سخت ہے، بری ہے، تو اس کو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہے،
اس کو امتحانات میں جکڑا جا رہا ہے کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی ہمیں شکر کرنے کا حکم دیتی ہے، یہ علامت ہے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سے شکر کے طالب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم شکر ادا کریں، اور جب ہمیں نعمتوں سے محروم کر دیا جائے، نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں، تو اللہ تعالی ہم سے طالب ہیں، ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم صبر کریں۔ اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات نبوی، سیرت النبوی پر غور کریں اور سوچیں کہ اس دنیا کو بنایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے، آپ کے طفیل سے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ایک موقع پر حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے محمد کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اور آپ پر تکلیفیں کب آئی؟ آپ نے مکی زندگی گزاری، 40 سال زندگی گزارنے پر لوگوں نے آپ کو جو ہے امین اور صادق کا لقب دیا کہ آپ سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ سچے ہیں۔ یہ کن لوگوں نے ان القاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی؟ جو لوگ مسلمان نہیں تھے، جو لوگ اللہ کے فرما بردار نہیں تھے، بلکہ مشرک تھے، کافر تھے، سینکڑوں خداؤں کو پوجتے تھے، مانتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے القاب سے پکارا، عزت دی۔ اور جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دینی شروع کی، نیک اور اعمال صالحہ کی دعوت دی، اس دن وہ لوگ یہ سب 40 سالہ زندگی کو بھول کر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ معلوم چلا کہ جس دن ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں گے، اس دن ہمیں ان دونوں پہلوؤں میں، ان دونوں طریقوں سے آزمایا جائے گا، نعمتوں کی فراوانی سے بھی اور نعمتوں کی محرومی سے بھی، خوشی سے بھی، مصیبت اور دکھ تکلیف غم سے بھی۔ کبھی نقصان ہوگا ہمارے جانوں کا، کبھی نقصان ہوگا ہمارے مالوں کا، کبھی نقصان ہوگا ہمارے کھیت کھلیان پھل میووں کا۔ اور سب سے زیادہ نیک، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالا گیا، آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گے۔ کیا ہم اور آپ ان تکلیف سے بچیں گے؟ کیا ہمارے اوپر مصائب نہیں آئیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے بعد سب سے زیادہ اگر انسانوں میں کوئی جماعت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبوب تھی، وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کو انہی جیسی عزتیں دی گئی۔ جس شخص نے بھی کلمہ توحید کا اقرار کیا، بآواز بلند اس چیز کا اقرار کیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسی کو راضی کرنے کے لیے میں اعمال صالح کروں گا، یہ کرتا ہوں، اس شخص کو تکلیفوں میں ڈالا گیا، اس شخص کے اوپر مصیبتیں آئی، اس کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی۔ منافق تو ہمیشہ خیر میں رہے،
ان کو آسانیاں ہی آسانیاں ملتی رہی، مگر یہ دنیا دار العمل ہے، دار الاسباب ہے، دار البقاء اور دار الجزا جو ہے وہ آخرت ہے۔ کل قیامت کے دن اس چیز کا پتہ چلے گا۔ ہم میں سے جو صحت مند ہے وہ کبھی کبھار ہسپتال میں جا کر دیکھے ان لوگوں کو جو وہاں اپنے مالوں کی جو ہے گٹھڑیاں لے کر تیار ہیں، اکاؤنٹ میں بیلنس بے شمار ہے، اتنے ڈیجٹ میں بیلنس ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی جب تک اس کو یہاں سے اور یہاں سے دونوں طرف سے نہیں گنے گا معلوم نہیں چل سکتا کہ ہے کتنا۔ جب وہ تکلیفوں سے کراہتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا انجیکشن دوائی ہمیں سجیسٹ کریں، ہمارے اس نسخے میں لکھیں جو ہم استعمال کریں اور اس دکھ تکلیف سے ہمیں نجات ملے، یا ہمیں دنیا کا مہنگا ترین ڈاکٹر طبیب بتائیں، مہنگا ترین ہسپتال بتائیں جس میں ہم جائیں اور اس تکلیف سے ہمیں نجات ملے۔ تو اس دن معلوم چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحت جو ہمیں دی ہے یہ کتنی قیمتی ہے اور اس کے اوپر ہمیں کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو اولاد والے ہیں وہ کبھی دہائیوں سے اولاد کے متمنی لوگوں سے ملاقات کریں، ان کے تکلیفوں کو دیکھیں کہ وہ اولاد کے بنا کس قسم کی ضیقتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ آپ کو اولاد کی نعمت کی شکر گزاری وہاں اس شکر گزاری کا احساس ہوگا۔ آپ کو چھت میسر ہے، مکان میسر ہے، مکان میں بیٹھنے کے لیے جو ہے نیچے اچھی ٹاٹیں میسر ہیں، آپ کو فرش میسر ہے۔ آپ ان اشخاص کی طرف جا کر جھانک کر دیکھیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، سلمز میں رہتے ہیں، جو فٹ پاتھ پر راتیں گزارتے ہیں۔ آپ کو اس مکان کی، اس گھر کی نعمت کا شکر گزاری کا احساس تب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں برابری نہیں قائم کی، مساوات قائم کی ہے۔ ایک آدمی کروڑوں میں ہے، اربوں میں اس کا بیلنس ہے، تو ہم اس کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم اس جیسے ہو جائیں۔ جب اس کے پاس جا کر دیکھیں تو معلوم چلے گا جیسے ہمارا گزارا ہمیں آمدنی ہزاروں میں ہے اور ہمارا گزارا دن کے سینکڑوں روپے خرچ کر کے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، تو ان کی آمدنی کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، تو ان کو دن میں جو ان کی اخراجات ہیں، خرچہ ہے، وہ لاکھوں میں ہے۔ اور ان کو تکلیفیں ویسی ملتی ہیں، بیماریاں ان کو آتی ہیں، تو ہمارے جیسے پیراسیٹامول استعمال کر کے ان کا کام نہیں چلتا۔ ان کو مستقل ایک طبیب کو ہائر کر کے اس کو مستقل ماہانہ تنخواہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں مساوات کے اوپر راضی ہونا پڑے گا، ہم برابری کی تمنا نہ کریں تو بہتر ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے نعمتوں میں، اس چیز کے اوپر ہم شکر گزاری کریں، شکر ادا کریں۔ اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنا ہے، اس کے بعد صدقہ خیرات کرنا ہے۔ جو لوگ ہمارے مالوں میں سے کچھ کے مستحق ہیں ان کو ہم ادا کریں، وہ صدقہ خیرات جو ہمارے مالوں میں سے ہم نکالنے کے متمنی ہیں ہم ادا کریں۔ اور جب ہمارے اوپر مصائب آئے تو اس وقت بھی صبر کا دامن تھام کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات میں لگے رہیں، بکھرے نہ۔ یہ ہمیں اسلام اور قرآن درس دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سبق سکھلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔